صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا. محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا. سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے. کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے. دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا. دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا. محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا. سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے. حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے. ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا. ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا. پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے. پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے. اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا. اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا. حضرات، بڑی اچھی گفتگو آپ نے پچھلے کافی وقتوں سے کئی گھنٹوں سے سماعت فرمائی، اور ہمارے جن علماء نے جن دانشوروں نے آپ سے خطاب کیا، بہت کام کی گفتگو کی. اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ باعمل چوم چکے چاند ستاروں کی جبین. باعمل چوم چکے چاند ستاروں کی جبین. بے عمل ہاتھ کی ریکھا میں مقدر دیکھے. تو یہ عمل بہت ضروری ہے. یہ علم تعلیمی کنونشن ہے، کانفرنس ہے. مدرسہ گلشن اہل بیت کے ذریعے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے. آج مسلمانوں میں علم کی ضرورت صرف مسلمانوں ہی کو نہیں ہے، پوری دنیا انسانیت کو ہے. پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ قوم مسلم کب اپنے اصل کی طرف لوٹے گی. اس لیے کہ ایک ہی قوم ہے روئے زمین پر جس کے پاس وہ علم تھا، وہ علم رہا، جس نے علم کے ساتھ انصاف کیا. اور آج وہ قوم جب خود علم سے بے بہرا ہو گئی تو دنیا میں بے انصافی اور ظلم کا نظام قائم ہو گیا. دنیا میں پھر عدل اور انصاف کا نظام تبھی قائم ہو سکتا ہے جب اس امت محمدیہ میں پھر علم کی شمع روشن ہوگی، اسے علم آئے گا. اس لیے کہ صرف دنیاوی علم سے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، فزیشین بن سکتے ہیں، پروفیسر بن سکتے ہیں، لیکچرر بن سکتے ہیں، آئی ایس بن سکتے ہیں، آئی پی ایس بن سکتے ہیں، پی سی ایس بن سکتے ہیں، پی سی ایس جے بن سکتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ صرف دنیا دار بن سکتے ہیں. لیکن اچھے انسان بننا ضروری نہیں ہے. اور آج دنیا کے ساتھ دنیا کو ایک ڈاکٹر کے ساتھ اچھا انسان بھی چاہیے. ایک ڈاکٹر کے ساتھ، انجینئر کے ساتھ اچھا انسان بھی چاہیے. ایک سائنٹسٹ کے ساتھ
اچھا انسان بھی چاہیے، ایک فزیشین کے ساتھ اچھا انسان بھی چاہیے، ایک IAS کے ساتھ اچھا انسان بھی ہونا چاہیے، IPS ہو لیکن اچھا انسان بھی ہو، PCS ہو لیکن اچھا انسان بھی ہو۔ لیکن میرے پیارے، اسکول اور کالجز کے جتنے بھی سلیبس ہیں اور ان سلیبس کے تحت جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ ہسٹری ہو، جغرافیہ ہو، الجبرا ہو، میتھمیٹکس ہو، جیومیٹری ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، باٹنی ہو، سوشیولوجی ہو، کوئی بھی کتاب پڑھائی جاتی ہو، ان ساری کتابوں میں کوئی ایک چیپٹر بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس میں انسان کو اچھا انسان بنانے کا سبق ہو۔ تو یہ سب کتابیں پڑھ کر لوگ انجینئر بن جاتے ہیں، IAS بن جاتے ہیں، IPS بن جاتے ہیں، لیکن اچھے انسان بنے ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ہے اور ایک ہی قول ہے، ایک ہی فرمان ہے، وہ ایک کتاب جس کا نام قرآن ہے اور ایک قول جس کا نام حدیث ہے۔ یہی روئے زمین پر دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اچھا انسان بنانے کا اپنے اندر درس رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ تھا، ساری دنیا انسانیت کو انصاف عدل مل رہا تھا۔ آج پھر ضرورت ہے کہ قوم دنیا اور دینی دونوں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری میراث کیا ہے، ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ حضرت آدم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو زمین تو اس سے پہلے آ چکی تھی، ندیاں اس سے پہلے بہا دی جا چکی تھی، سمندر کا وجود ہو چکا تھا، جنگل آ گئے تھے، پہاڑ آ گئے تھے، سب کچھ تو آ چکا تھا، لیکن حضرت آدم ابھی نہیں آئے تھے۔ یہ ساری چیزیں حضرت آدم کے آنے سے پہلے دنیا میں آ چکی تھیں، لیکن جب حضرت آدم کو آنا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا، مولا اس آدم کی اتنی تعظیم، اتنی عظمت، اس کا تقدس، اتنا یہ کہا ہے فرشتوں، ہم نے آدم کو ساری اشیاء کا علم عطا کیا ہے۔ تو رب نے حضرت آدم کو کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ زمین دیا ہے، سمندر دیا ہے، بہتی ہوئی ندیاں دی ہیں، پہاڑ دیے ہیں، پروت دیے ہیں، جنگلات دیے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہم نے ہر شے کا علم دیا ہے۔ اور آپ بھی تو اسی آدم کی اولاد ہیں، تو میراث آپ کی زمین کہاں سے ہو گئی؟ میراث تو علم ہے۔ آپ نے وہ میراث چھوڑ دی۔ ظاہر ہے کہ خالی گھر شیطان کا ہوتا ہے، جب آپ نے چھوڑ دی تو دوسروں نے قبضہ کر لیا۔ تو میرے پیارے، لوٹو اپنے اصل کی طرف۔ بچوں کو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ، دنیا دار ہونے کے ساتھ ساتھ، دنیاوی تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دو۔ اور میں دعا کرتا ہوں مولانا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا جس میں دینی تعلیم بھی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ ابھی ایک ہمارے، میں تو ان سے پہلی بار ان کا خطاب سنا، جو ایجوکیشن کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ صحیح ہے میرے پیارے، ہم جانتے ہیں کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا نالائق ہو، اس کا بیٹا گمراہ ہو، شرری ہو، نافرمان ہو۔ کوئی باپ چاہے گا؟ نہیں چاہے گا۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ ہماری بیٹی حیادار نہ ہو۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ ہماری بیٹی باحیا ہو۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا سعادت مند، نیک ہو، وفادار ہو، فرما بردار ہو۔ لیکن صرف چاہنے سے ہو جائے گا؟ آپ چاہیے کہ آسمان سے یہ جو چاند ہے آسمان میں چمک رہا ہے ہمارے گھر میں اتر جائے، تو کیا اتر جائے گا؟ صرف تمنا رکھنے سے نہیں ہوگا، لیکن ہاں ہے طریقہ، ہو سکتا ہے کہ آپ، یہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں
اگر اپنے سروں سے حیا کی چادر ہٹنے نہ دیں تو کسی بھی ہماری بچی کے سر سے حیا کی چادر کبھی نہیں ہٹے گی۔ اگر جس گھر میں صبح ٹیلی ویژن آن کر کے کوئی سیریل اور موبائل کے ذریعے اپنے ماں باپ کو چھوٹے بچے موبائل پر پروگرام دیکھتے ہوئے دیکھنے کے بجائے جس گھر میں فجر میں مصلی بچھا ہو، ظہر میں مصلی بچھا ہو، عصر میں مصلی بچھا ہو، مغرب میں مصلی بچھا ہو، تو میرے پیارے پھر بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب بچہ چلنا سیکھے گا تو آپ نماز میں ہوں گے، وہ بچہ آ کر آپ کے بغل میں کھڑا ہو کے آپ کی نقل کر رہا ہوگا۔ تو ماحول بدلنے کی ضرورت ہے، انوائرمنٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، صحیح کہا انہوں نے، یہ میرا بھی تجربہ یہی ہے۔ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بچہ اسکول میں رہ کے آتا ہے، باقی سب آپ کے پاس رہتا ہے۔ کبھی اسکول سے لوٹنے کے بعد آپ نے بچے کو دیکھا غور سے کہ آج بچہ اسکول سے کیا سیکھ کر آیا ہے، کیا عادتیں لے کر آیا ہے، کیا انداز ہے اس کا؟ آپ نے کبھی بچے کو وقت دیا ہے؟ آپ نے نہیں دیتے وقت، آپ غور نہیں کرتے۔ جب حادثہ ہوتا ہے تو پھر آتے ہیں آپ پیر صاحب کے پاس، مولانا لوگوں کے پاس کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی تعویذ دے دیجئے۔ جو آپ کو کرنا تھا وہ تو آپ نے کیا نہیں۔ ہماری بچی بے راہ روی اختیار کر گئی ہے۔ ارے بھائی، جو بچی آپ کی انگلی پکڑ کے جس نے چلنا سیکھا وہ آپ کے اختیار سے باہر کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دیا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، ہر باپ کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دے، اپنی بچیوں پر توجہ دے اور گھر کا ماحول دینی بنائے۔ جب آپ دیندار ہوں گے تو آپ کے آغوش میں، آپ کے ماحول میں پڑھنے والا بچہ خود بخود دیندار ہو جائے گا۔ اگر یہ ماحول نہیں بدلے گا تو بہت مشکل ہے۔ اور آج دنیا کو ضرورت ہے کہ آپ دنیاوی میدان میں بھی اور دینی میدان میں بھی دونوں علم کو حاصل کریں، تاکہ بچہ ہمارا دنیا کو دینے کے لائق بن جائے اور خود دیندار بنا رہے۔ یہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، ایک دور تھا ہمارا، اسپین میں ہم غلام بنا کے لے جائے گئے تھے۔ 500 اسپین میں مسلمانوں کو قیدی بنا کر عیسائی لے کر گئے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، ان قیدی مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر پورے اسپین میں اسلام پھیل گیا اور اسپین مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ 400 سال تک اسپین میں مسلمانوں کی حکومت رہی، اور ان 400 سالوں میں اسپین نے دنیا کو کیا کیا دیا ہے آپ دیکھیں۔ سائنس کے میدان میں آج جو جی پی ایس سسٹم پوری دنیا میں ہے، جس سے سارے دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ ملک کس زاویے پر ہے، یہ ملک کس طرف ہے، کتنے کلومیٹر ہے، یہ ایروپلین کا سفر، یہ سب جی پی ایس سسٹم پہ چلتا ہے۔ یہ جی پی ایس سسٹم، یہ جیومیٹری کی ایجاد کرنے والے فرانس کے مسلمان ہیں۔ فرانسس مسلمانوں نے اس کی ایجاد کی ہے۔ آپ ایک طرف دنیا کو ایسی ایسی چیزیں دے رہے تھے تو دنیا آپ کو سلام کر رہی تھی۔ آج دنیا کو دینے کے بجائے آپ دنیا سے لینے والے بن گئے ہیں۔ تو دینے والوں کی عزت ہوتی ہے، لینے والوں کی نہیں۔ اور یہ جھگڑے آپس میں کیوں ہو رہے ہیں آپ کے معلوم ہے آپ کو؟ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ سب لینے والے بن گئے ہیں۔ دینے والے نہیں جھگڑتے۔ میلاد شریف کرائیے، شیرنی بانٹنے کے 4 لوگوں کو کھڑا کر دیے، وہ 4 لوگ نہیں لڑیں گے، اور جو ان سے لینے والے ہیں وہ جھگڑا ضرور کریں گے۔ تو دینے والے بنیے، کوالٹی اپنے اندر پیدا کیجیے، اور کوالٹی آپ کی انفرادیت یہی ہوگی کہ آپ دین کے معاملات میں بھی بہت پختہ ہوں اور دنیاوی معاملات میں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ جب یہ دونوں چیزوں کا سنگم ہوگا تو آپ ایک اچھے پروفیشنل انسان بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیندار بھی ہوں گے۔ اگر یہ پینٹاگون میں بیٹھ کر نئے نئے ہتھیار بنانے والے یہ سائنٹسٹ، ایٹم بم بنانے والے، ہائیڈروجن بنانے والے، میزائل بنانے والے، یہ اگر ایک اچھے سائنٹسٹ کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہوتے نا میرے پیارے،
تو پھر انسان کو ہلاک کرنے کے ساتھ وہ سامان نہ بناتے، پھر کچھ ایسا بناتے، کوئی ایسا بم بناتے جس کے مار دینے سے اس علاقے کے سارے کینسر کے مریض اچھے ہو جاتے۔ وہ انسان کو بچانے کی سوچتے، انسان کو ہلاک کرنے کی نہیں سوچتے، لیکن وہ سائنٹسٹ تو اچھے بن گئے لیکن اچھے انسان نہیں بن سکے۔ اور آپ میں کوالٹی ہے، آپ اچھے دنیا دار کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے دین آپ کے ساتھ ہے۔ اگر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی آپ حاصل کریں تو اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اور ضرورت ہے آج کہ اپنے بچوں کو تعلیم مضبوط دلائیں، اور آپ نظر رکھیں اپنے بچوں پر۔ ساری ذمہ داریاں اسکول کی نہیں ہوتی، آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ بچے نے کیا سیکھا آج، کیا پڑھا آج، ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، یہ ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں، تو بچوں میں ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ اور یہ بھی صحیح ہے، میں بھی اس کو فیور کرتا ہوں کہ آپ اپنی تمنائیں خواہشیں بچوں کے اوپر تھوپیے نہیں۔ ہر بچے میں ایک قسم کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کی ایک طبیعت کا رجحان ہوتا ہے۔ تو بالکل صحیح بات کہی کہ 10th کے بعد 11th اور 12th میں جب بچے جائیں تو ان کو کوئی سبجیکٹ چننا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کاؤنسلنگ کرائی جائے۔ وہ کاؤنسلر ایکسپرٹس ہوتے ہیں کہ بچوں کا مائنڈ کس طرف ہے، کس پروفیشن کی طرف ہے، تو جس طرف ان کا ذوق زیادہ ہے اسی لائن میں ان کو جانے دیے تاکہ وہاں وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ صحیح بات ہے، تو آپ اس پر توجہ دیں اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ پھر ہم اپنے عہد رفتہ کو حاصل کریں گے۔ اور کوشش کیجئے کہ جن بچوں میں ٹیلنٹ ہے انہیں ایڈمنسٹریٹو لائن میں ڈالیے، آئی ایس کے کمپٹیشن میں، آئی پی ایس میں، پی سی ایس میں، پی سی ایس جے میں، ایڈمنسٹریشن کی لائن میں ڈالنے کی کوشش کیجئے۔ اگر کوئی بچے میں ٹیلنٹ ہے، اس کا باپ غریب ہے، تو پورا گاؤں مل کے اس بچے کی مدد کرے تاکہ وہ بچہ آپ کے گاؤں کا آئی ایس آئی پی ایس بن سکے۔ اس سیکٹر میں آپ کی نمائندگی زیرو ہوتی جا رہی ہے، اس سیکٹر میں اپنی نمائندگی کو بڑھائیے، ایک تحریک چلائیے۔ اگر آپ کا بچہ آئی ایس نہیں بن سکتا ہے، کسی غریب کے بچے میں یہ ذہانت ہے، ٹیلنٹ ہے، تو پورے گاؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بچے کو سپورٹ کریں تاکہ آپ کے گاؤں کو وہ بچہ آئی ایس بن سکے۔ ہمیں یہ نمائندگی حاصل کرنی ہوگی، یہ اپنے لیے چیلنج سمجھیں۔ اور میں تو کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں اپنے سارے اہل محبت سے کہ مجھے تمہارے نذرانے و دعوت اس قدر محبوب نہیں ہے، تم نظر پیش کرتے ہو، لے لیتا ہوں، بات الگ ہے، لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہوگی کہ تم اپنے سارے لوگ مل کر اپنے گاؤں سے ایک آئی ایس مجھے دے دو، ایک آئی پی ایس مجھے دو، ایک پی سی ایس مجھے دو، ایک اچھا انسان دنیا دار مجھے دو، اس کے ساتھ ساتھ دیندار مجھے دو، جو ہماری قوم کی صحیح نمائندگی کر سکے۔ اگر یہ آپ کرتے ہیں، اس چیلنج کو آج آپ قبول کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ جو آج آپ کو جاہل کہہ دیا جاتا ہے، الٹریٹ کہہ دیا جاتا ہے، انسیولائزڈ کہہ دیا جاتا ہے، انکلچرڈ کہہ دیا جاتا ہے، یہ سب کہنے والوں کی زبانوں پہ اگر تالا لگانا چاہتے ہیں تو ان سے آگے بڑھ کر آپ کو دکھانا ہوگا۔ وہ کچھ بھی بکواسیں کرتے ہیں انہیں کرنے دیجئے، یہ ٹوئسٹ کیا جا رہا ہے آپ کو تاکہ آپ کے بچے قلم اور کاغذ چھوڑ کر کے میدانوں میں آئیں اور وہ اپنا فیوچر خراب کر لیں۔ نہیں میرے پیارے، بڑے صبر و تحمل کا وقت ہے۔ آج کا جو ماحول ہے ٹوئسٹ کیا جا رہا ہے، ہر مسئلے کا حل تمہیں اپنے نبی کی زندگی میں دیکھنا ہے، دنیا کو دیکھ کر اپنی طریقہ زندگی کو نہیں بنانا ہے، بلکہ نبی کی زندگی کو دیکھ کر اپنے لیے تمہیں وہ راستہ چننا ہے۔ اگر آج تمہیں لوگ چھیڑ رہے ہیں، ٹوئسٹ کر رہے ہیں، تمہارے نبی کے حوالے سے بکواسیں کر رہے ہیں، تمہیں جذباتی بنا رہے ہیں، تو میرے پیارے تم نبی کو بھی زندگی کو یاد کر لو کہ جب نبی طائف میں تھے
تو لوگوں نے نبی پر اسٹون تھرونگ بھی کیا تھا، راہوں میں کانٹے بھی بچھائے تھے، گالیاں بھی دی تھیں، کسی نے شاعر کہا تھا، کسی نے ساحر کہا تھا۔ اس زندگی کو یاد کرو، یہ سچ ہے کہ طائف میں نبی پر پتھر پھینکوائے گئے، لیکن تاریخ میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ ان پھینکے ہوئے پتھروں کو کسی نے اٹھا کر ان پھینکنے والوں کی طرف پھینکا ہوگا۔ اس لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔ یہ تمہیں جذباتی بنا کر ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں، نہیں، تمہیں ٹویسٹ نہیں ہونا ہے، ان کی بکواسوں کی طرف نہیں جانا ہے میرے پیارے، بالکل نہیں جانا ہے۔ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی طرف اپنے سارے ذہن کو فوکس کرو اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ تاکہ وہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں اور قوم کی صحیح نمائندگی کر سکیں۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بکواسیں کرتے ہیں تو میرے پیارے ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص تھا، میرا ہی مرید تھا، اس نے گاڑی لے کر آیا میرے پاس، کہا حضور یہ میں نے نئی گاڑی لی ہے، ٹویوٹا SUV ہے، میں چاہتا ہوں ابھی کمپنی سے لے کر سیدھے آ رہا ہوں، آپ اس پہ 5 منٹ بیٹھ جائیے، میں ایک شارٹ راؤنڈ لگاتا ہوں، آپ کو مجھے سکون مل جائے گا کہ میں گاڑی لے کے آیا اور سب سے پہلے میں نے آپ کو بٹھایا۔ میں نے کہا بیٹا گاڑی میں نے دیکھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے، یہ زحمت کیوں کر رہے ہو مجھے گھمانے کی؟ کہا نہیں حضرت میری خواہش ہے۔ اب ظاہر ہے مرید روحانی بیٹا ہوتا ہے اور روحانی پیر روحانی باپ ہوتا ہے، بیٹا مچل جائے تو باپ کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کہا چلو تمہاری خوشی کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ گاڑی پر میں بیٹھ گیا، اس نے ایک شارٹ راؤنڈ لیا، لا کے مجھے اتارا، اس نے کہا حضور گاڑی کیسی لگی؟ یہ SUV کار جو ہے یہ کیسی ہے؟ ہم نے کہا ہاں بیٹا تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ کہا حضور یہ ٹرک نہیں ہے، یہ SUV ٹویوٹا ہے، گاڑی ہے کرسٹا ہے، یہ اسے کرسٹا کہتے ہیں، یہ SUV سیگمنٹ کی گاڑی ہے، یہ ٹویوٹا کمپنی کی گاڑی ہے، یہ ٹرک نہیں ہے۔ ہم نے کہا بیٹا تم صحیح کہتے ہو، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ بڑا حیران، کہا حضور دیکھیے کمپنی میں یہ اس پہ لکھا ہوا ہے ٹویوٹا کرسٹا، یہ SUV سیگمنٹ کی گاڑی ہے، یہ ٹویوٹا کمپنی کی ہے۔ ہم نے کہا کمپنی بھی صحیح کہتی ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا حضور یہ RTO آفس میں رجسٹریشن ہوا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے SUV ٹویوٹا کرسٹا، یہ RTO نے بھی لکھا ہے، یہ ٹرک نہیں ہے۔ ہم نے کہا بیٹا RTO بھی صحیح کہتا ہے، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس سے، حضرت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ SUV ہے ٹرک نہیں ہے، حضرت بار بار کہہ رہے ٹرک ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، گاڑی میں بیٹھا، مڑ کر مجھے دیکھتا رہا۔ جب وہ مڑ کر مجھے دیکھتا رہا تو میں سمجھ گیا کہ شاید یہ سوچ رہا ہے کہ حضرت کے دن اچھے نہیں چل رہے، لیکن اس کے اس دیکھنے پر مجھے مسکراہٹ آ گئی، میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا ایک انسان نے ایک گاڑی بنائی، ایک کمپنی نے ایک گاڑی بنائی، اس کا نام SUV سیگمنٹ رکھا، اس کا نام ٹویوٹا کرسٹا رکھا، اور اس انسان کے دیے ہوئے اس نام کے خلاف میں اسے ٹرک کہتا رہا، تو ایک انسان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو پیارے یہ جو ہمارے آقا کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جب اس بنانے والے نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ دنیا پاگل سمجھی جائے گی، ہمارے آقا کی عزت و عظمت پر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو میرے پیارے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس میدان میں لائیے، علم کی اس دوڑ کے میدان میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے، اور جب تک ماں باپ کا پش بیک نہیں ہوگا، آپ کا بیک اپ نہیں ہوگا، کسی اسکول اور مدرسے کے پاس کوئی پیالہ ایسا نہیں کہ وہ گھول کر اسے پلا دے۔ بچوں کا جو انٹرسٹ ہے جس میدان میں جانے کا ہے جانے دیجیے، تاکہ اس میدان میں وہ کمال پیدا کرے۔ اس علم کی فضیلت کو، ذمہ داری کو آپ کو سمجھنا ہوگا، اور ماشاءاللہ یہ مدرسہ گلشن اہل بیت جو قائم کیا ہے، یہاں دین بھی پڑھایا جاتا ہے اور دنیا بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ایک ایسا سینٹر بنا ہے آپ کا، اگر آپ اس کو بھرپور تعاون کریں تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ اس ضرورت کو کما حق ہو یہ پوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ آج دیکھیے تعلیمی کنونشن کتنی اچھی اچھی گفتگو آپ کو سننے کو ملی، ایسی گفتگو عام طوروں پر اسٹیجوں پر نہیں ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے علماء نے بھی اس کے حوالے سے بڑی مفید گفتگو کی، یہاں کی دانشوروں نے بھی اچھی گفتگو کی، آپ نے سنا۔ آج ایسے ہی گفتگو کی ضرورت ہے
جو ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلائے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مولا تعالیٰ جو کچھ یہاں کہا گیا، جو کچھ آپ نے سنا، اس پر آپ عملی طور پر قائم ہوں گے انشاءاللہ مولا تعالیٰ. اپنے بچوں کی فکر کیجئے، اپنے گھر کو دینداری کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجئے. اس کے لیے خود پہلے آپ کو دیندار بننا ہوگا. آپ بنیں گے تو آپ کا بچہ بنے گا. جب اذان ہو مسجد میں اور آپ کے قدم مسجد کی طرف بڑھیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ کا بچہ بھی پیچھے پیچھے آپ کے آئے گا ہی آئے گا. لیکن اذان سن کے جب آپ بازاروں کی طرف جائیں گے اور یہ امید رکھیں کہ میرا بچہ نمازی ہو جائے گا تو یہ بالکل بیکار سی بات ہے. تو سب سے پہلے آپ کو دیندار بننا ہوگا. آپ دیندار بنیں گے تو آپ کا بچہ بنے گا. اور بچے اسکول سے مدرسے سے لوٹیں تو ان کی فکر کیجئے، ان کے ساتھ کچھ وقت دیجئے کہ بیٹا تم نے کیا پڑھایا، آج کیا سیکھا، اور غور سے دیکھیے کہ اس کی ایکٹیویٹیز میں کچھ فرق آیا کہ نہیں آیا، یا نارمل ہے یا کچھ نئی چیز ہے. چونکہ بچے اسکول جاتے ہیں تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کی کچھ عادتیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں. تو یہ فکر آپ کو کرنا ہوگا کہ اچھی چیزیں سیکھ کر آیا ہے کہ کچھ بری چیز سیکھ کر آیا ہے. یہ ذمہ داری آپ کی ہے. آج تو میں دیکھتا ہوں شہروں کا یہ ماحول ہو گیا کہ باپ اور بیٹے سے کئی کئی دن ملاقات نہیں ہوتی. بچہ صبح اسکول گیا، باپ سو رہا تھا، وہ آفس ٹائم میں اٹھے گا. جب وہ آفس سے آئے، بچہ اسکول سے آیا اور سیدھے اپنے کمرے میں چلا گیا، موبائل میں مصروف ہے. باپ الگ مصروف ہے، ماں الگ مصروف ہے موبائل میں. کھانے کی میز پر بھی، دسترخوان پہ بھی موجود نہیں ہے. تو ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر یہ حادثہ ہو جانا یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے نا. جب گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ کر آپ ایک نہیں ہیں تو باہر پھر کیا ہے؟ تو میرے پیارے ان سب چیزوں پر توجہ دیجئے. انشاءاللہ مولا تعالیٰ اگر آپ تھوڑا سا بھی وقت دیں گے اپنے بچوں کو، شفقت دیں، پوچھیں، فکر کریں کہ آج کیا پڑھایا گیا، تم نے کیا سیکھا ہے. کم سے کم اتنا تو پوچھ ہی سکتے ہیں نا، پوچھ سکتے ہیں نا. تو اتنا بھی پوچھیں گے تو بچوں میں ذمہ داری کا احساس آئے گا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں. تو انشاءاللہ گھر کا ماحول ہی بدلے گا، بچوں میں علم حاصل کرنے کا ذوق بھی بڑھے گا. باقی ادارہ تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مولا تعالیٰ اس تعلیمی کانفرنس سے آپ سب کو بہت کچھ ملا ہے سیکھنے کو، اور امید کرتا ہوں کہ اس پہ آپ عمل بھی کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما توفیقی الا باللہ.